اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے محرمات کا ذکر کیا، ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح حرام ہے، اور یہ تین اس کی بڑی قسمیں ہیں جن کو ان آیات نے بیان کیا ہے۔ پہلے محرمات نسبیہ ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہے، پھر محرمات رضاعیہ ہیں جو رضاعت کی وجہ سے دودھ شریک ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور تیسری محرمات سحریہ ہیں جو سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہے۔ یہ اللہ تعالی نے محرمات بیان کی ہیں کہ یہ چند رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سب حلال ہیں۔ اور کچھ چوتھے نمبر پر اگلا سپارہ جب شروع ہوگا تو اس میں چند کو بیان کیا ہے۔ تو پہلے محرمات نسبیہ کی بیان کرتے، حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہے تم پر تمہاری مائیں۔ ان ماؤں کے اندر سب اصول شامل ہیں، ماں کی ماں اور باپ کی ماں، نانیاں، دادیاں، سب اوپر تک۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، ان میں بھی سارے فروع سب مراد ہیں، بیٹیاں، پوتیاں، پڑپوتیاں، سب۔ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں کیسی بھی ہوں، اللاتی ہوں، اخیافی ہوں، آیانی ہوں، تینوں قسم کی بہنیں مراد ہیں۔ واماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، والد کی بہنیں، وہ بھی تینوں قسم کی، والد کی بہنیں حقیقی بہنیں تھیں یا اللاتی تھیں یا خیافی تھیں۔ وخالاتکم، تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، وہ بھی جس تینوں قسم کی بہنیں۔ وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں جس کو بھتیجی کہتے ہیں، وہ بھی، اور پھر آگے ان کی اولادیں۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں جس کو کہتے ہیں، وہ اور ان کی آگے اولادیں۔ یہ وہ تھے محرمات نسبیہ جو نسب کی وجہ سے حرام۔ اس کے بعد امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جن نے تمہیں دودھ پلایا، ارضعنکم، جن نے تمہیں دودھ پلایا ہے 2 سال یا 2.5 سال کی مدت میں۔ کسی بھی ایسی عورت جس کو دودھ تھا اور اس کے پستان کو بچہ منہ میں لیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی۔ اس میں تفصیل نہیں ہے کہ کتنا دودھ تھا کتنا نہیں تھا، اگر وہ اس کو بھی دودھ آیا ہوا تھا یعنی وہ بچے دار تھی اور اس نے پی لیا۔ امہاتکم، لہذا عورتوں مائیں مراد ہے۔ اگر کسی مرد کو دودھ آ جائے اور وہ کوئی بچہ پی لے اس مدت میں تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری مائیں جن تمہیں دودھ پلایا، اس کے سارے یعنی وہ بھی حرام ہو جائے گی، اور اس کی آگے جتنے بھی رشتے ہوں گے یعنی اس کا شوہر، اس کی بہن، اس کی والد وغیرہ ساری۔ واخوات من رضاع، تمہاری وہ بہنیں جو انہوں نے من رضاع، رضائی بہنیں جن نے مل کر دودھ پیا ہے، وہ ساری بہنیں بھی حرام ہو جائیں۔ یہ تو رضائی رشتے تھے جن کی حرمت رضاعت کی وجہ سے۔ لیکن رضاعت یاد رکھو اس کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، باقی امہ کا منیفہ کے یہاں 2.5 سال ہے۔ وہ امہات نسائکم، جب سحری رشتے آ گئے، سحری یعنی جو سسرالی، اور تمہاری ماؤں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں، نکاح ہوتے ہی جو ساس ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، نکاح ہوتی خواہ ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو۔
وربائبکم، اور ربائب ربیبہ کی جمع ہے گود پالی ہوئی، یعنی بیوی اگر اپنے ساتھ کوئی بچی لے کر آئی ہے پیچھے سے دوسرے شوہر کی، وہ بھی حرام ہے۔ کب؟ التی فی حجورکم، جو تمہاری گود میں ہے، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، اللہ دخلتم بہن، جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ یہاں یہ شرط ہے کہ ایک عورت سے نکاح کیا اور اس نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آئی ہے، تو اگر اس عورت کے ساتھ رخصتی ہو گئی ہے، خلوت سیاح ہو گئی ہے، اب اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام، اس کی حقیقی بیٹی کی طرح۔ لیکن اگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت سیاح نہیں ہوئی، تو پھر وہ اگر اس کی ماں کو طلاق دے دے گا تو اس بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس لیے دخلتم بہن جو ہے اس کی شرط لگائی، دخلتم بہن۔ فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اور اگر تم نے ابھی ان سے دخول نہیں کیا، خلوت سیاح نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر کوئی حرج نہیں، یعنی اس لڑکی سے نکاح کر سکتے ہو جو اپنی ماں کے ساتھ آئی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں، حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ بیوی کہتے ہیں، تمہاری بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پیٹھ میں سے، پشت میں سے، یعنی حقیقی جو بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ سسر پر بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، حقیقی بیٹی کی طرح ہو جاتی۔ ابناکم من اصلابکم، یا اصلابکم کہا کہ منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کی بیویوں کا یہ حکم نہیں ہے، اصلابکم کہا۔ وان تجمع بین الاختین، اور تم جمع کرو دو بہنوں کو، یعنی دو بہنوں کو بطور نکاح کے جمع کرنا بالکل حرام ہے۔ پیغمبر السلام نے ایک کو قتل کرنے حکم دیا کہ اس کا سر لے آؤ، تو اس نے دو بہنیں رکھی۔ تجمع بین الاختین، ہاں ایک بہن کو اگر طلاق ہو گئی اور اس کی عدت بھی گزر گئی پھر دوسرے بہن سے کر سکتا ہے، الا ما قد سلف، اگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، کیونکہ پہلے بالکل احتیاط نہیں تھی اور بہت سے محرمات کے ساتھ یہ عرب لوگ اور وہ جاہل لوگ جوہلا نکاح کر لیتے تھے، اور میں وہ گزر گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے رحم والے ہیں۔ لہٰذا پہلے جو زمانہ جاہلیت میں اگر تم سے کچھ ہو گیا ہے وہ تمہیں سب معاف ہے، لیکن اب اس کی بالکل اجازت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں جو ان تینوں میں سے نہیں ہے، نہ سحریہ ہے، نہ نسبیہ ہے، نہ رضائیہ ہے۔ وہ ہے محصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، شوہر۔ محصنات حسن کہتے ہیں، جیسے قلعے کو بھی حسن کہتے ہیں، یعنی جو کسی کے لیے بند ہے، کسی کے نکاح میں۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں، وہ بھی حرام ہے جب تک اس کے نکاح میں حرام۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کو تمہارے ہاتھ مالک ہو جائے، جن کو تمہارے ہاتھ مالک ہو جائیں، یعنی کیا مطلب کہ اگر لونڈیاں بن کر آئیں اور وہ شادی شدہ تھیں تو پھر ایک حیض انتظار کر کے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، باوجود ہے کہ ان کے شوہر تھے، لیکن جب ایسا ہوا تب ملکیت میں آنے کے بعد اور قیدی بننے کے بعد ان کا وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تم پر، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم پر۔ آگے فرماتے ہیں احل لکم ما وراء ذلک، اس کے علاوہ باقی سب تم پر حلال، یہ تقریباً 14 رشتے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی سب تم پر حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم،
کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ساتھ طلب کرو. تب تغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، لیکن محسنین قید میں لانے کے لیے، محسنات تھا قید میں لانے، یعنی ان کو ہمیشہ کے لیے بیوی بنانا مقصود ہو، ان سے بچے لینا اور خدمت. غیر مسافحین، اپنی مستی نکالنا نہ ہو کہ چند دن کے لیے جو نا، جس آج کل جیسے لمبا فرمائے اس قسم کے نکاح چل رہے ہیں، نکاح متع چل رہا ہے، نکاح موقع چل رہا ہے، نکاح جو نا وہ عیسیٰ جو نا نکاح یسار چل رہا ہے کہ چند دن کے لیے کر لو، کہیں جاؤ اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دو. فرمایا کہ نہیں، مسافحین غیر مسافحین، مستی نکالنے کے صفا کہتے ہیں، صفا زنا اور بدکاری کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے ایسے نکاح کو بدکاری سے تعبیر کیا ہے. غیر مسافحین کہ بدکاری اور مستی نکالنا مقصد نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے بیوی بنانا، اس کے حقوق ادا کرنا اور جو ہے اس سے آگے اولادیں لینا، یہ مقصود. اس لیے اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کی چند شرائط ہے. ایک شرط ہے کہ طلب لسانی ہو، تب تغو کہ طلب کرو، یعنی ایجاب اور قبول ہونا چاہیے. جب باموالکم، اس میں مال ہو، یعنی مہر دینا لینا دینے کا ہو مسئلہ ہو. تیسرا کہ اس میں قید میں محسنین، اس کو قید میں لانا مقصود ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو بیوی بنانا ہو. پھر اور بات ہے اگر بعد میں خدا نخواستہ حالات خراب ہو گئے اور علیحدگی ہو گئی، لیکن اس وقت یہ نیت نہ ہو. اور چوتھا، آگے سورہ مائدہ میں چوتھی شرط بیان کی گئی ہے کہ خفیہ دوستانہ یارانہ نہ ہو، یعنی خفیہ یعنی ایجاب اور قبول بھی ہو تو وہاں پر گواہ ہو، یعنی کہ ایک دوسرے ساتھ ہی کہہ کر اللہ معاف فرمائے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے مسجد کو گواہ بنا لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ گناہ گواہ بنا لیا، ہم نے قرآن کو. ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان میں سے جن سے تم استمتاع کر لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ، تو ان کو ان کا اجر دو جو مقرر ہے، یعنی اس کو پورا مہر ادا کرو. اب آپ نے رخصتی کرا لی اور اب اس پر پورا جو مہر ہے وہ اس کا ادا کرو. ہاں ولا جناح علیکم فیما تراضی من بعد الفریضہ، کوئی حرج نہیں تم پر، فیما تراضی تم بھی، کہ تم دونوں آپس میں راضی ہو جائے، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد. اگر آپس میں راضی ہو جاتے ہیں اور مہر کم کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں یا معاف کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں تو فرمایا پھر کوئی حرج نہیں. ان اللہ کان علیم حکیمہ، اللہ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس کا علم بھی رکھتے ہیں، اور اس میں بڑی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لہٰذا اس کی مخالفت کرنا سراسر جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو محرمات ہیں ان کے علاوہ تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن ان شرائط کے ساتھ تو میں نے ابھی بیان کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.